السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے لائق ہیں اور ہم شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر چیز پر جو اس نے ہمیں زندگی عطا کی، صحت اور دولت عطا کی۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد پر اور متبعین صحابہ ازواج اور متبعین پر۔ آج یکم محرم الحرام کی مناسبت سے یہ محرم ٹرانسمیشن اسپیشل پروگرام آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ ہم یہ آج گویا نیا ہجری سال بھی شروع ہو رہا ہے، 1443 1443۔ تو محرم الحرام پہلا مہینہ ہے۔ محرم اور حرام دونوں ہی کے معنی میں مفہوم یہ ہے کہ یہ بہت ہی سیکریڈ اور مقدس مہینہ ہے، اور سیکریڈ اور مقدس مہینہ ایسا ہے کہ جاہلیت میں بھی، اسلام آنے سے پہلے بھی 4 مقدس مہینے تھے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام۔ یہ گویا اسلام اور جاہلیت دونوں زمانے میں محترم مہینے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان مہینوں کا احترام کرو اور اس میں زیادہ ہی وجل اور زیادہ ہی کانشس ہو کر، حساس ہو کر عبادات اور خصوصی چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے ابھی بیان کروں گا۔ اس مہینے کی جو خصوصیات ہیں وہ کریں، اور نگیٹیولی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مقدس مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو، ظلم مت کرو، یعنی اس کو ایگزاجریٹ کر کے اور اس کو ایسا بنا کر کہ اس میں غیر شرعی اور شریعت اسلامیہ میں جو چیزیں منع ہیں وہ کر کے اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ جاہلیت میں لوگ مہینوں کا تقدس لڑائی جھگڑے اور قتل غارت غری سے کیا کرتے تھے۔ ہم اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو اپنی زبان اور اپنے عمل سے کرتے ہیں، جس کا اشارہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ نیا اسلامی سال شروع ہوا ہے۔ اس نئے سال کی ابتدا کے لیے ہم بہت ساری دعائیں کریں کہ اے اللہ، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نیا چاند دیکھتے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والامن والسلامہ۔ 4 چیزیں چاند دیکھتے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور ایک سبق اخیر میں ہے کہ ربی و ربک اللہ، اے اللہ ہمارے لیے یہ مہینہ، اور ہم آج سال شروع ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ سال یمن بابرکت بنا دے، والامن پیسفل بنا دے، والسلامہ اور ہمارے لیے سلامتی، جسمانی، روحانی، مالیاتی، ہر قسم کی اور بھی صحت کی سلامتی کا ذریعہ بنا دے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تفاؤل پسند کرتے تھے، یعنی اچھے میننگ لینا سائن کے۔ تو اگر چاند نظر آیا ہے، چاند ایک بہت بڑا سائن ہے جو مہینے کے شروع ہونے کے لیے کہا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے ساری دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ سے اس مناسبت سے دعا مانگنا۔ صبح شام ہم دعا مانگتے ہیں، تو اگر چاند دیکھ کر دعا مانگیں کہ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والامن والسلامہ، بابرکت بنا دے ہمارے لیے۔ تو مہینے کے لیے اگر یہ کہا جاتا ہے تو ہم سال بھر کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ یہ سال ہمارے لیے بابرکت بنا دے، اور یہ سال ہمارے لیے امن و امانتی اور سلامتی، وبائی امراض سے سلامتی اور ہر قسم کی ابتلا اور آزمائش اور آفتوں اور فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب دعاؤں کو قبول کرے۔ وربی و ربک اللہ، ایک سبق اس دعا کے اخیر میں ہے کہ اے چاند، تمہارا بھی بنانے والا اور ہمارا بنانے والا ایک ہی ہے، اللہ ہی سبحانہ وتعالیٰ ہمارا رب ہے۔ تو یہ تو ہوا
چاند دیکھتے ہی ہر مہینے یہ دعا مانگنی چاہیے، اور اس سے انسان کو بہت تقویت اور پازیٹیو تھنکنگ ملتی ہے۔ یہ ہوا مہینے کے شروع ہونے کی دعا، اور سال کے شروع ہونے کے لیے ہم ٹریڈیشن یہ ہے کہ غیر مسلم حضرات تو اس کو بہت ہلا ہو کے ساتھ مناتے ہیں، اور ہم لوگ اس کو خدا کی سے قرب ہوتے ہوئے دعا اور نیک تمناؤں کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اور نیک ریزولوشن یعنی اگلے سال کے لیے ہم وہ چیزیں اپنا ایجنڈا اور ٹارگیٹ بنائیں، اپنے مقاصد بنائیں کہ جو کام ہم پچھلے سال نہیں کر سکے تھے، یا اللہ اس سال ہمیں اس کی توفیق عنایت فرما۔ یہ تو ہوا سال بھر کی، تو امت کے لیے، ملک ملت کے لیے، اور ہمارے خاندان آبا و اجداد کے لیے، ہمارے پڑوس کے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ بابرکت بنائے یہ مہینہ اور یہ سال، اور امن و امان، سلامتی اور بیماریوں سے اور ہر قسم کی مکروہات سے بچنے کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اس کے بعد اب آئیے کہ اس میں رمضان فرض ہونے سے پہلے جو روزے ضروری تھے ان میں سے ایک روزہ یہ عاشورہ کے دن کا، یعنی 10 محرم کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اور وہ تقریباً ضروری سمجھا جاتا تھا۔ خود جاہلیت میں بھی عرب حضرات بھی روزہ رکھتے تھے، اور اس 10ویں محرم کو بہت وہ کرتے تھے۔ اس کا تعلق شاید کرسچن جوئش کمیونٹی سے تھا، کیونکہ جوئش کمیونٹی جو ہے، جو مدینہ میں بہت زیادہ آباد تھی، وہ اس کا اہتمام کرتی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب پوچھوایا تو معلوم ہوا کہ یہ دن ہے جو پاس اوور کا دن ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے سینا میں گئے اور دریا پار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے، غلامی سے نجات دی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منہم، ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی اور قوم اسرائیل کی خوشی، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا اور ان کی قوم کے ساتھ ہوا، ہم بھی اس کے سیلیبریٹ کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ہم گویا اسی کلمہ کے کلمہ گو ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس کی دعوت دی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا 10ویں محرم کا، اور آپ نے سب کو حکم دیا اور کہا کہ آئندہ میں اگر رہا، اور آئندہ سے میری تمنا ہے کہ 9ویں یا 11ویں، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد جو ہے اس کا بھی روزہ رکھا جائے۔ تو اگر ہو سکے تو 9، 10، 11 تینوں دن رکھا جائے، سب سے افضل ہے۔ نہیں تو 10، 9 اور 10 2 دن رکھا جائے، یا 10 اور 11 2 دن رکھا جائے، یا صرف 10ویں عاشورہ کا ہی روزہ بھی کافی ہوتا ہے، کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم موسیٰ کی نجات کا ذریعہ تاریخ میں بہت ہزاروں سال پرانی تاریخ میں یہ تھا، تو یہ ایک مناسبت یہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محرم میں اکثر روزہ رکھتے تھے، یعنی جو ہفتے میں 2 دن منڈے اور تھرسڈے کا معمول تھا، اس سے بڑھ کر کچھ اور دن بھی اضافہ کر لیے جاتے تھے۔ تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں اس مہینے کے ساتھ، خود اسلامی تاریخ میں بھی اس مہینے کے ساتھ کچھ چیزیں وابستہ ہیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا ہے، غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ پچھلے ہی مہینے ذوالحجہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ آیا تھا، اور آپ نے سنا کہ قرآن کریم میں جس طرح ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا خواب میں کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دو، تو انہوں نے اس کو لٹرلی لے کر کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کوشش کو قبول کر لیا، اور حضرت اسماعیل کو قربانی سے بچا لیا دمبے کی شکل میں، اور اس دن سے آج تک قربانی سنت ہو گئی ہے۔ لیکن
ایکچول قربانی جو ہے وہ گویا حضرت حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 60 میں اسی 10ویں محرم کو دی، جس کی وجہ سے تاریخ اسلام پر کچھ سیاہ بادل آ گئے اور قیامت تک کے لیے یہ یادگار بن گیا کہ حق بات کے لیے حضرت حسین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا موقف قائم رکھا اور پیچھے نہیں ہٹے اور اپنی جان دے دی، اپنے بال بچوں کو بھی قربان کیا۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے جس کا مثل اور جس کی صدا جو ہے قیامت تک کی آتی رہے گی۔ اور گویا ہمیشہ طالبان حق اور داعیان حق کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی ہے وہ ہمیشہ مشعل راہ رہے گی۔ اور اس سلسلے میں کچھ امت میں کچھ افراط و تفریط کا کچھ لوگ شکار ہیں، کچھ لوگ اس کو برش اسائڈ کر دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو پورا انسٹیٹیوشنلائز کر لیتے ہیں، اور کچھ چیزیں اسلام کی جو جائز حدود ہے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں مقدس و محرم مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، امن و امان کا مسئلہ نہ بیان کرو، نہ پیدا کرو، اور دوسروں کو اور اپنے اوپینین اور اپنے طریقے سے ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں۔ ایک حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ بیسٹ جہاد یہ ہے کہ ظالم کے سامنے صحیح بات کہی جائے، حق بات کہی جائے، اور سچ کو جھوٹ نہ بنایا جائے اور جھوٹ کو سچ نہ بنایا جائے ظالم حکمرانوں کی وجہ سے۔ جیسے کہ بہت سارے ممالک میں سیاسی ظلم ہوتا ہے، اور ان سیاسی ظلم کے دوران جو لوگ حق پر قائم رکھتے ہیں وہی عزیمت کے علمبردار ہیں، اور انہی کو جہاد کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ملے گا۔ چنانچہ سیدنا حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشعل راہ قیامت تک کے لیے بنا دی ہے۔ تو جو لوگ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کی شہادت کا قصہ ڈیٹیل سے بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، اور جو یہ امت کی تاریخ میں، امت اسلامیہ کی تاریخ میں ایک سیاہ باب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج بھی ہمارے سامنے مختلف حکمران حضرات جو ہیں ظلم کرتے رہتے ہیں، اور داعیان حق ہمیشہ کھڑے ہو کر اپنی قربانی پیش کرتے ہیں، اور وہ تمام انسانیت کے لیے رول ماڈل بن جاتے ہیں تاکہ وہ کلمہ حق سے دستبردار نہ ہوں۔ تو اس مہینے کا احترام تاریخی طور سے ہمیشہ سے رہا ہے، اور عاشورہ کا روزہ رکھنا یہودی قوم میں ہمیشہ سے، یہ پاس اوور کا جو دن ہے جس دن انہیں نجات ملی، یہ بھی رہا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس کو اسلام میں ویلیڈیٹ کیا کہ وہ روزہ ہمیں بھی رکھنا چاہیے، اور ہمیں بھی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، شکر کے طور سے روزہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس دن گھر والوں پر خرچ اور گفٹ دینا، یا لوگوں کو جیب خرچ دینا، یا گھریلو اسپیشل لوگوں کو ٹریٹمنٹ دینا، اس کا بھی ایک اشارہ ملتا ہے حدیث میں کہ جو لوگ عاشورہ کے دن گھر والوں پہ تنگی نہ کریں اور خوش یعنی سخاوت سے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے حالات پورے سال کے لیے بھی درست کر دیتا ہے، کیونکہ شروع سال میں جس طرح ہم رہیں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سال کے پورے دنوں میں بھی یہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے گا۔ تو گھر والوں پر خرچ میں وسعت رکھنا، یہ بھی اس مہینے کی خصوصیات میں سے ہے۔ البتہ کچھ چیزیں جیسے روزہ، نفلی عبادات کثرت سے کرنا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، کیونکہ سیکریڈ اور مقدس مہینے میں گناہ جو ہے وہ اور شدید ہو جاتا ہے، اور سنت کے اتباع کا عزم کرنا
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زندگی میں بہت سارے غم کے مواقع آئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور آپ کے سپورٹر ابو طالب کا انتقال ہوا. اس کے بعد سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب آپ کے چچا محترم کی شہادت ہوئی احد میں. اور آپ کی زندگی میں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی. کتنے ہی بڑے بڑے عظیم 70 قاریوں کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا تھا. یہ سب واقعات ہوئے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کے اظہار اور آنسو بہانے کے علاوہ اور کوئی ایسے الفاظ نہیں کہے جس سے خدا کی تقدیر پر اور حالات سے جزا و فضا کا کچھ اثر ہو. تو عرب جاہلیت میں ماتم کرنا، نوحہ کرنا، چیخنا چلانا یہ ایک رواج تھا جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر منع کیا. اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت سے مواقع پر، کچھ انتقال کے مواقع پر لوگ روئے، چیخے چلائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر کا دامن تھامنے کی ہدایت کی اور فرمایا کہ النیاحۃ من امر الجاہلیہ، کہ شور شغب کرنا، رونا، چیخنا چلانا اور ماتم کرنا یہ جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے، لہٰذا یہ ہمیں مناسب نہیں ہے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ اسنان لا یترکونہم فی امتی، کہ دو چیزیں میری امت میں نہیں ختم ہو پائیں گی. ایک ہے النیاحۃ یعنی ماتم کرنا، اور فخر بالانساب، اور اپنے فیملی جینیالوجی پر فخر کرنا، اپنے نسب اور حسب پر فخر کرنا. یہ دو جاہلیت کی چیزیں ہیں. جاہلیت کی چیزیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں قائم رہیں گی. مجھے بھی یاد ہے کہ ہم بچپن میں جب محرم کا مہینہ آتا تھا تو ہر طرف شور و شغب، ڈھول تاشے اور ایک مکس ماحول ہر طرف ہوتا تھا. سبیلیں لگتی تھیں، آج بھی سبیلیں لگتی ہیں. تو کچھ دوسری کمیونٹیز ہیں جو اہل سنت والجماعت کے علاوہ جو کمیونٹیز ہیں انہوں نے کچھ خصوصی چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں. سبیل لگانا، پانی پلانا، شربت پلانا اور ڈھول تماشے کرنا، مجالس نیاحت، مجالس عزا کرنا، جلوس اور ماتم کرنا. یہ ان لوگوں کو مبارک ہو جو یہ سمجھتے ہیں کہ جائز ہے. ہمارے نزدیک چونکہ یہ حرام اور منع ہے، اس لیے ہم اپنے غم کا اور اپنے افسوس کا اظہار کریں گے اور اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتے ہوئے ہم آگے بڑھتے جائیں گے کہ ہمیں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے جو بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی دین کے لیے، اللہ کے لیے، کلمہ حق کے لیے، تو ہمیں بھی اس کی توفیق ملے. لیکن ہم اپنے آداب اور احکام اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں نکلیں گے. جن لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، اور اس میں کچھ کافی مبالغہ ہو چکا ہے جس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، بلکہ ایک چیزیں ایسی ہیں جسے کچھ لوگوں نے ایک کلچر کے طور سے بنا لیا ہے اور اس کو ریلیجس سینکٹیٹی دی گئی ہے کہ کلچرل ایکٹیویٹیز کو مذہب کا لبادہ اڑا دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ایک پراپر بیلنس اوپینین اور بیلنس پریکٹس کرنے کی توفیق دے. تو جو کام کرنے کے ہیں وہ میں آپ کے سامنے مختصراً پھر سے دہرا دیتا ہوں کہ ہمیں یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا، 10ویں محرم کا، 9ویں یا 11ویں کو بھی توفیق ہو جائے تو اچھا ہے، نہیں ہو تو کوئی حرج نہیں. گھر والوں پر خرچ میں وسعت رکھنا، نفلی عبادت کثرت سے کرنا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا اور سنت کی اتباع کا عزم کرنا، اور کسی قسم کے حرام اور غیر مناسب کام، نوحہ کرنا، عزاداری کرنا یا چیخنا چلانا اور پبلک ڈسپلے کرنا گریف کا،
یہ اسلام کے مزاج سے انکمپیٹیبل ہے، ہمارے عقیدے سے ہی انکمپیٹیبل ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کے انچارج ہیں اور جو کچھ بھی حادثات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اجازت سے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے ساتھ، جو بھی ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، جیسے کہ پچھلے سال ہم 1.25 سال لاک ڈاؤن کی صورتحال میں رہے اور کافی تکلیفوں کا سامنا رہا، بہت ساری اموات ہوئیں اور بہت ساری بیماریاں ہوئیں، لیکن ہم نے صبر کیا۔ اس کا ہم جو لوگ چلے گئے اس دنیا سے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور آئندہ آنے والوں کے لیے اچھی امید رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، جیسے کہ چاند دیکھنے کے بعد جو دعا ہے کہ اللہ یہ مہینہ اور یہ چاند ہمارے لیے بابرکت بنا دے، امن و امان اور سکون کا ذریعہ بنا دے، سلامتی، بیماریوں اور ہر قسم کی آفت سے حفاظت کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو اس کی فضیلت میں یہ ہے کہ محرم کا روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے کہ اس سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یعنی چونکہ یہ اینول اوکیزن ہے تو جو اینول مناسبتوں سے، سالانہ مناسبتوں سے جو کچھ بھی کیا جائے گا اس کا اثر پورے سال ہوگا۔ جس طرح 9 ذی الحجہ یعنی عرفات کے دن روزہ رکھنے کا ثواب جو ہے پچھلے سال اور اگلے سال کا ہے، تو اسی طرح عاشورہ کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے قرب اور حاصل ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں افراط و تفریط یعنی ایکسٹریمزم سے پرہیز کرنا چاہیے، نہ ہم یہ موقع بنائیں کسی کو گالم گلوچ کرنے کا اور کسی سے جھگڑا کرنے کا اور پبلک ڈسپلے کرنے کا، بلکہ ہم جیسے کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر تاریخ کا تذکرہ کر رہے ہیں اور شہداء کی ایک لمبی سی فہرست ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، مکی دور میں بھی، مدنی دور میں بھی، آل رسول نے بھی بہت ساری قربانیاں دی ہیں، اور ہماری محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں اور ان کے بعد کے آنے والے آل رسول اور سادات کے ساتھ جو ہے وہ بالکل اٹوٹ ہے۔ یعنی امت اسلامیہ میں ہر قسم کے ہر گروپ نے آل رسول سے اپنی محبت اور وفاداری کو پوری طرح ثابت کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہم روز صبح شام درود پڑھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آل رسول پر۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ یرید اللہ ان یذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آل بیت پر اللہ کی خصوصی رحمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل بیت کو سے ہر قسم کی برائیاں اور بد اخلاقیاں اور رجس مانے گناہ کی چیزیں ان سے دور کر دیں اور تمہیں پوری طرح پاک کر دیں۔ یطہرکم تطہیرا، تو آیت تطہیر، آیت تزکیہ یہ جو ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی ہے، اور اس آل میں ہم سمجھتے ہیں کہ ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، جس طرح کی آپ کی آل اولاد سیدنا فاطمہ اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اور بھی سادات ہیں، سب کے لیے ہے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سادات ہیں ان کی لیے جو آیت تطہیر ہے وہ ہمارے لیے ایک رہنما ہے، اور اسی محبت کا ثبوت عالم اسلام نے ہمیشہ دیا ہے، ہر لیول پر، چاہے ان کے ہاتھ میں حکومت رہی ہو یا نہ رہی ہو، لیکن دلوں میں جو محبت ہے، ھذا الذی یعرفہ البطحاء، کہ حضرت آل رسول میں سے کوئی جن کو ساری دنیا یعنی سیلیبریٹی کے طور سے وہ رہتے تھے، اور ان کو ساری حل و حرم سارا عالم اسلام پہچانتا تھا اور ان کی عزت اور احترام کرتا تھا۔ البتہ اس عزت احترام کی وجہ سے حدود سے ہم نہیں نکلتے ہیں، ہم اپنی زبان کو، جب ہمارے ہاتھ کسی حادثے سے محفوظ ہیں، کسی غلط عمل سے محفوظ ہیں، تو ہم اپنی زبانوں کو کیوں ملطخ کریں؟ ہماری زبانوں سے کہے ہوئے الفاظ قیامت کے دن ہمارے لیے ہانٹنگ ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں لا نقول الا بالحق، ہم صحیح بات کہیں گے،
اور کوئی بھی غیر مناسب بات کسی کے لیے ہماری زبان سے نہیں نکلے گی۔ تو یہ محرم کے مہینے کا یہ خلاصہ ہے آپ کے سامنے۔ ہم ایک سیگمنٹ اس خط انتہا تک پہنچ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک۔ ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں یہ محرم ٹرانسمیشن لے کر آئے ہیں۔ آج یکم محرم ہے اور نیا سال ہے، نیا مہینہ ہے، پہلا اسلامی مہینہ ہے، اور یہ مقدس مہینہ ہے۔ اور مقدس مہینے اس میں اس کی تقدیس، اس کا احترام اور اس کی عظمت ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اس کو سوگ اور منحوس مہینہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ کچھ کلچرلی کچھ لوگوں نے اس کو منحوس بنانے کی کوشش کی ہے، کچھ کالا لباس اور اس کے طریقے سے۔ اس کی کوئی اصل اسلامی شریعت میں نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس دن شکر کا روزہ رکھا جاتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم موسیٰ کی نجات کی وجہ سے، لہٰذا اس کو غم کا مہینہ سمجھنا، کالا لباس پہننا اور اس طرح کی محفلیں کرنا جس میں رونا بجانا اور یہ سب ہو، یہ اہل سنت والجماعت کو زیب نہیں دیتا ہے۔ اور جو لوگ کرتے ہیں وہ ان کے ذمہ دار وہ ہیں، ہمیں اس میں تماشا بھی کی حیثیت سے بھی حاضر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ ہم بچپن میں اپنے مقامی شہر میں جو یکم محرم سے جو تقریبات ہوتی تھیں اور جلسے ہوتے تھے، ایک ہو کا عالم ہوتا تھا جس کی وجہ سے ہر قسم کے عام مسلمان جو ہیں اس میں انوالو ہوتے تھے۔ لیکن جیسے نالج اور معلومات اور صحیح دینی تعلیمات عام ہو رہی ہیں، ویسے یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ کچھ چیزیں جو رسم و رواج پا جاتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ شریعت اسلامی میں اور تاریخ اسلام میں اس کا کوئی ثبوت ہو یا اس کی کوئی اہمیت ہو، بلکہ اس کے خلاف چیزیں موجود ہیں۔ پہلے سیگمنٹ میں نے اس مقدس مہینے میں شکر گزاری کے لیے 10ویں محرم کا روزہ رکھنا، 9ویں یا 11ویں کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تو اور افضل ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جاہلیت میں بھی روزہ رکھتے تھے لوگ 10ویں محرم کا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے، قریش کے لوگ بھی رکھتے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو بھی آپ نے یہ روزہ رکھا اور لوگوں کو اس کا حکم دیا، اور یہ تقریباً فرض کے درجے میں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو یہ جو ہے نفلی اور آپشنل ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میں 9ویں اور 10ویں کو بھی 11ویں کو بھی روزہ رکھتا ہے۔ اور اس میں مصلحت یہ تھی کہ دوسری قوموں سے مشابہت کے بجائے ہمارا یہ اپنا خود ہی ایک نیا ٹرینڈ ہو، تو شکر کے طور سے روزہ رکھنا۔ اور اگر اس ماہ میں جو تکلیفیں ہوئی ہیں عالم اسلام کی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں جو بلیک اسپاٹ ہے اور جو غمگین واقعہ ہے، اس کی اہمیت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس سلسلے میں جو چیزیں افراط و تفریط کا جو لوگ شکار ہیں اس سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے۔ اور تاریخ اسلام بھری ہوئی ہے شہداء سے اور ان لوگوں سے جو ظلم کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا ہے۔ کچھ کافر لوگوں نے شہید کیا، خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے والد سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلماً ان کو شہید کیا گیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو کوئی نہیں جانتا۔ اس سے پہلے جو خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کو بھی ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اس سے پہلے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسی مہینے میں ان کا انتقال ہوا اور ان کو بھی شہادت نصیب ہوئی۔ تو ہم یعنی اس اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ ماتمی کلچر کو اپروو نہیں کرتے ہیں، ورنہ ہمارا ہر دن
اور سال کے ہر مہینے اور ہر مہینے کے چند دن جو ہے ماتم میں ہی گزر جائیں. ہم تو ساری انسانیت کی بھلائی، رحمت اور ہدایت کے لیے آئے ہیں، تو ہم ماتم کر کر کے یا غم منا کر ہم کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم گویا ان کے مشن کو انڈرمائن کر رہے ہیں کہ کلمہ حق کے لیے، صحیح بات کے لیے جس طرح انہوں نے اپنا موقف ثابت کیا اور اپنی جان اور اپنے آل اولاد کو بھی قربان کر دیا، اللہ تعالی ہمیں بھی مختلف طریقے سے ہمیں قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور ان کی طفیل میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طفیل میں ہمیں بھی کچھ نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائی جائے. البتہ یہ جو کالے لباس پہننا، کالا جھنڈا لگانا، یہ سب جو ہے یہ کچھ اجنبی کلچرل پریکٹسز ہیں جو اسلامی کچھ حکام نے، کچھ سیاسی لوگوں نے بنا لیا ہے، اور کچھ لوگوں نے پھر اس کو دین کا لبادہ بھی اڑا دیا ہے. حالانکہ خود صاحب علم اور سمجھدار لوگ، اس کمیونٹی کے بھی جو لوگ یہ سب کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹو مچ ایگزاجریشن ہے اور کمرشلائزیشن کی حد تک یہ سب کیا جا رہا ہے، لہٰذا اس کی کوئی گنجائش اہل سنت والجماعت کے نزدیک نہیں ہے. تو ہمیں شربت اور سبیلیں وغیرہ لگانا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک کلچرل پریکٹس ہے کہ اگر گرمی کے دن ہیں تو ہمیں ویسے ہی یطعمون الطعام علی حبہ مسکینوں و یتیموں و اسیرا، کھانا کھلانا اور پانی پلانا، یہ تو اسلام کے اعلیٰ مقامات میں سے ہے. اس کو ہمیں ہمیشہ اور ہر لوگوں کے لیے کرنا چاہیے. یتیم کو، قیدی کو اور مسکین کو ہمیشہ کھانا کھلانا چاہیے. اس کا محرم سے کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ اس مقدس مہینے میں نیکیاں کرنا، نفل عبادتیں، روزہ اور نماز پڑھنا، ذکر اذکار کرنا اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، یہ اصل چیز ہے. نہ یہ کہ جو اسٹیٹ اسپانسرڈ جو ہے ایکٹیویٹیز ہیں اور ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم تاریخ میں کسی وجہ سے رواج پا گئی ہیں. اس سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. نیا سال، نیا ہجری سال، نئے عزم، نئے مقاصد کے لیے ہمیں استعمال ہونا چاہیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے واقعے سے اس سن ہجری کا آغاز کیا ہے اور ہمیشہ کے لیے تاریخ اسلام کے لیے ایک پوائنٹ آف ریفرنس بنا دیا ہے. کیونکہ حج کے بعد لوگ آ کر نئی زندگی شروع کرتے تھے اور شروع کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اس سال کے اس شروع میں ہمیں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقاصد کو ہمارا مطمح نظر بنانا چاہیے، اور ہماری زندگیوں میں جو کچھ بھی ہم لا سکتے ہیں، جو کچھ ہماری زندگیوں میں جھول یا کمی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے، اوورکم کرنے کے لیے ہم کوشش اور ریزولوشن بنا سکتے ہیں کہ ہم اس سال اللہ سے قرب میں اضافہ کریں گے، زیادہ دعائیں مانگیں گے، اور اللہ سے اپنے اور اپنے آل اولاد، بال بچوں اور پڑوسیوں اور ملک و ملت کے لیے خیر کی دعائیں مانگیں گے اور خیر کے اعمال کریں گے، اور ہمیشہ انسانیت کی خدمت میں لگے رہیں گے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہیں کنڈمنیشن اور فاؤل ماؤتھ کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تکفیر اور تفسیق میں لگے رہیں. یہ اہل اسلام کا شعار نہیں ہے. بری بات بری ہے اور قربانی ہے. ہم شہادت حسین کی جو قربانی ہے اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں اور اس طرح اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس سیڈ واقعہ جو 10ویں محرم کو ہو گیا تھا سن 60 میں، اس کو ہم ایک شعار بنا کر اسلام کی تصویر کو مسخ کرنے سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اس سلسلے میں جو زور زبردستی اور امن و امان کا مسئلہ بنایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. اور جو اتھارٹیز ہیں مسلم ممالک میں وہ اچھی طرح جانتی ہیں، اور یہاں UK میں بھی مسلمان جو ہیں بہت اعتدال کے ساتھ اس مہینے کو مناتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی برائیوں اور بدعتوں سے
محفوظ رکھے اور نیک کام اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مقدس مہینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مہینے میں نہ شادی ہو نہ بیاہ ہو، اور اس مہینے میں خصوصی بینر اور کلر پہنے جائیں۔ یہ سب یعنی چیزیں جو ہیں وہ اسلام کے کیریکٹر سے، اسلام کے مورل کوڈ آف کنڈکٹ سے کمپیٹیبل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیا ہے، وقت کا بھی مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، حوادثات بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتے ہیں، اور ان حوادثات سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور سیکھنے ہیں، لیکن ان سب کو موقع کو اس طرح استعمال کرنا اور اپنی زبانوں کو گالم گلوچ یا تکفیر اور لوگوں کو تفسیق کے سے ملوث کرنا، یہ اہل اسلام کا شعار نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یغفر اللہ للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، اے اللہ تمام مسلمانوں اور ایمان والوں کی مغفرت فرما، جو مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے جو یہاں موجود ہیں اور جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے گئے ہیں۔ ظلم کے ہم حمایتی نہیں ہیں، لیکن ظالم کو ظلم سے روکنے کی جو کوشش ہے اس کے ہم حمایتی ہیں، اور یہی گویا ظالم کے لیے خیر ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، چاہے مسلمان بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو، دونوں حالت میں ہمیں ان کی مدد کرنا چاہیے۔ تو مظلوم کی مدد تو یہ ہے کہ اس کو ظلم سے نجات دلائی دی جائے، لیکن ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے۔ تو جو لوگ بھی ظلم کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، وہ ایک غلط کام کرتے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے وہ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے قیامت کے دن، اور اس کے اثرات سے اور اس کے جزا سے کوئی اسکیپ نہیں کر پائے گا۔ تو لہٰذا اس مقدس مہینے میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یعنی کوئی ایسی چیز نہ کرو جس سے کہ جو اس مقدس مہینے کی تقدیس جو ہے وہ متاثر ہو جائے۔ ہم محرم الحرام کی فضیلت کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، آئیے ہم اپنے کالر سے بھی بات کرتے چلیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مفتی صاحب۔ جی فرمائیے، کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ جی، یہ بس ایک درخواست تھی۔ میں نے پروگرام تھوڑا لیٹ دیکھا، کچھ آپ محرم کے بارے میں بتا رہے تھے۔ جی میں پوچھنا تھا کہ بھائی جو ہم اہل سنت والجماعت ہیں، حنفی مسلک کے ہوتا ہے، کیا ہم لوگ، میں نے دیکھا کافی لوگ جو ہے نا اڑوس پڑوس میں یہ دے رہے ہیں اور دوسری یہ کرتے ہیں، ویسے تو یہ پانی وغیرہ کسی وقت بھی پلانا تو وہ تو ہے، تھوڑی سی اس میں روشنی ڈال دیں گے حضرت، میں اپنی معلومات کے لیے پوچھ رہا تھا۔ جی شکریہ۔ اس طرح توجہ دلانے کا بہت شکریہ۔ غالباً میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاسلام افضل، قال اطعام الطعام و افشاء السلام، اسلام کا کون سا پارٹ سب سے اچھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوشل پارٹ، یعنی لوگوں سے کو کھانا کھلانا پلانا اور سلام پھیلانا، سلامتی پھیلانا، یعنی ہر ایک کے لیے دعا خیر کرنا۔ تو خاص طور سے یکم سے 10 محرم تک جو سبیلیں بنائی جاتی ہیں، اس کا چونکہ ٹائم لمٹ سے کیا جاتا ہے، اس لحاظ سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ تو ہمارا سالانہ شعار ہونا چاہیے، اور ہمیشہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ غریبوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلانا یہ جو ہے ہمارا شعار ہونا چاہیے ہمیشہ۔ تو چلتے پھر راہ پر، اور آج کل گرمیوں کا زمانہ ہے تو پانی پلانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن صرف چند دنوں کے لیے کرنا اور دوسرے دنوں میں نہ کرنا، اس پر تھوڑا سا ریزرویشن ہے کہ اس سے تھوڑا سا اس میں وہ قدغن آ جاتا ہے۔ البتہ اس مہینے کی جو سب سے محترم چیز ہے وہ روزہ رکھنا اور نیک کام کرنا، برے کاموں سے بچنا،
کسی ایسی چیز میں انڈلج اور مصروف نہ ہونا جو ہمارے دین، کلچر اور ہمارے ایتھوس کے خلاف ہو. جیسے پبلکلی رونا رلانا اور ماتم کرنا یہ اسلامی کلچر کا پارٹ نہیں ہے. یہ جاہلیت کا کلچر ہے جو کچھ کمیونٹیز میں ابھی تک رہ گیا ہے کسی وجہ سے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. کچھ غیر مسلم ماحول میں اور ممالک میں تو محرم وغیرہ جو ہے وہ اسلامی شعار کے طور سے سمجھا جاتا ہے، تو وہاں ابھی تک بھی جاری ہے اور جاری رہے گا. ہم نے بھی بچپن میں دیکھا ہے اور آپ بھی دیکھے ہوں گے کہ ایک جشن کا یا ماتم کا دونوں ہی سما جو ہے مکس ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سوشل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی تھی. لہٰذا جو اس مہینے کی جو سب سے اچھا احترام یہ ہے کہ ہم شکر صبر کے ساتھ رہیں اور عاشورہ کا روزہ رکھیں، موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کی نجات کو سیلیبریٹ کریں، اور ہمارے تاریخ اسلام میں جو ایک غمزدہ اسپاٹ ہے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو افسوس کے ساتھ یاد کریں اور ہم اپنے لیے نیا عہد کریں کہ ہم بھی امام حسین کے نقش قدم پر ہمیشہ سچ بات کہیں گے، اور ہم سچ بات کے لیے، سچ کے لیے قربانی دینے کے لیے اپنی اور اپنے آل اولاد کی ہم تیار رہیں گے. تاریخ اسلام میں اس طرح کی قربانیوں کے بے شمار قصے ہیں. اللہ تعالی ہماری قربانیوں اور ہمارے ارادوں کو قبول کرے، اور یہ جو سمبولک اور کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں، جو اسٹیٹ اسپانسرڈ ایکٹیویٹیز ہیں، ڈھول تماشا اور وہ ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ کرے، اور ہمیں اعتدال کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے اور اس مہینے کی تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے اچھے کام کرنے اور برے کام سے روکنے کی توفیق عنایت فرمائیں. اس کے علاوہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سال کا پہلا دن اور پہلا مہینہ ہے ہجری کیلنڈر کا 1443، تو ہمیں گویا نئے ریزولوشن بنانے ہوں گے، نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، اور ہمیں نئے ایجنڈے، اور جو چیز ہم پچھلے سال نہیں کر سکے پچھلے لاک ڈاؤن کے زمانے میں، اب ہمیں اسے اچھی طرح کرنا ہوگا. جیسے لوگوں کی خیر خواہی، سوشل وزٹ اور غمخواری، اور لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کرنا. خیر الناس انفعہم للناس، سب سے بہتر پرسن وہ ہے جو انسانیت کے لیے فلاح بہبود کے لیے کام کرے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو ہر قسم کی نیکی اچھی ہے اور افضل ہے، چاہے وہ محرم میں ہو یا غیر محرم میں ہو. البتہ 10ویں کے دن اہل و عیال پہ خرچ میں وسعت کرنا، سب کو جیسے یہاں UK کی زبان میں کہا جائے گا کہ پاکٹ منی سب کو دینا یا اسپیشل کرنا، یہ بھی گویا روزے کے ساتھ ساتھ کیا جا سکتا ہے. اور بہت سے علماء کرام اور صحابہ کرام کے زمانے سے یہ تھا کہ عاشورہ کے دن یعنی اچھے فراخت کے ساتھ رہنا جو ہے وہ ہمارے لیے خیر ہے. البتہ علامہ اقبال رحمہ اللہ شاعر اسلام نے جو کہا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. پچھلے مہینے ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی تاریخ پڑھی، اور اس مہینے ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کے فوٹ اسٹیپ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربانی کا جذبہ دے، اور حق کلمہ حق جو ہے ہر حالات میں کہنے کی توفیق عنایت فرمائے. آج اس پروگرام کے اخیر تک ہم پہنچ گئے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.